دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بنا ہوا کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بنا ہوا وہ غزل کر لہجہ نیا نیا کہا ہوا کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بنا ہوا وہ غزل کر لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا غزل کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا کہیں آنسوؤں سے لکھا جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا کہیں آنسوؤں سے مٹا کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھوں میں دیوں سے میرا دل جیسے دلہن کا ہاتھ ہمیں اشارہ بنانے کی بہت دقت ہوتی قدرت رہ جاتا ہے لیکن غلط وہی شہر ہے وہی راستے وہی گھر ہے اور وہی لان کی وہی شہر ہے وہی راستے وہی گھر ہے اور وہی لان بھی مگر اس طریقے سے پوچھنا وہ درخت انار کا کیا وہی شہر ہے وہی راستے وہی گھر ہے اور وہی لان بھی مگر اس طریقے سے پوچھنا درخت انار کا کیا ہوا میرے ساتھ جگنوں ہے ہم سفر مگر اس شرر کی بساط کیا میرے ساتھ
میری زندگی میری نہیں، یہ ہزار خانوں میں بچ گئی، میری زندگی بھی میری نہیں، یہ ہزار خانوں میں بچ گئی، مجھے ایک مٹھی زمین دے، یہ زمین کتنی سمٹ گئی۔ میں معافی چاہ رہا ہوں، دو رائے نہیں رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور مل جائے موقع میں دوسروں پڑھوا لوں۔ مجھے ایک مٹھی زمین دے، مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے کیا، مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا، جہاں میرا نام لکھا گیا وہیں روشنائی الٹ گئی۔ تیری یاد آئے تو چپ رہوں، جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں، تیری یاد آئے تو چپ رہوں، جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں، یہ عجیب آگ کی دیر تھی میرے تن بدن سے لپٹ گیا، یہ دیوار اور کوئی تو ڈالے گا آپ اجازت دیں تو میں بھی شروع ہو جاؤں گا، یہ مختصر سے نظم آپ کے سامنے۔ اس نظم کا عنوان ہے موسم میرے دل کے۔ یہاں امریکہ میں تو سزا بھی باہر لگتی ہے، میں پیش کرتا ہوں موسم میرے دل کے۔ میرے گھر کے آنگن میں تو سب جانے پہچانے موسم اپنے وقت پہ آ جاتے ہیں۔ میرے گھر کے آنگن میں تو سب جانے پہچانے موسم اپنے وقت پہ آ جاتے ہیں۔ موسم گل میں سرخ گلاب اور پیلا گیندا، اجلا بیلا گوڑی چمیلی، چمپا اور گلے داؤدی کتنے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ موسم گل میں سرخ گلاب اور پیلا گیندا، اجلا بیلا گوڑی چمیلی، چمپا اور گلے داؤدی کتنے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ پھر موسم کرمٹ لیتا ہے، یک بستہ بے مہر ہوا جب رقص زمستاں کا آغاز کیا کرتی ہے، سارا آنگن زرد شکستہ جاں پتوں سے بھر جاتا ہے۔
फिर मौसम करवट लेता है, यह बस्ता बेमेहर हवा जब रक्त से ज़मिस्तान का आगाज किया करती है, सारा आंगन दर्द शकस्ता जहाँ पत्तों से भर जाता है। मेरे दिल के आंगन में भी, मेरे दिल के आंगन में भी ये जाने पहचाने मौसम आते और जाते रहते हैं। मेरे दिल के आंगन में भी ये जाने पहचाने मौसम आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये एक बात अजब है, किश्ते दिल में जितनी किस्मों के भी फूल खिला करते हैं, सारे सुर्ख हुआ करते हैं। मेरे दिल के आंगन में भी ये जाने पहचाने मौसम आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये बात अजब है, किश्ते दिल में जितनी किस्मों के भी फूल खिला करते हैं, सारे सुर्ख हुआ करते हैं। और पतझड़ में यह बस्ता बेमेहर हवा जब रक्त से ज़मीन का आगाज किया करती है, शाखों से गिरने वाले पत्ते भी सब्ज हुआ करते हैं। तो रखने की बात रह रही है, और उससे पहले मैं 4 विषयों के सवालों के बहुत ही तुझे हाल कुछ भी कहे, तुझे हाल कुछ भी कहे, हाल ही का जो माजी है कहता है परवाह कर। तुझे हाल कुछ भी कहे, हाल ही का जो माजी है कहता है परवाह न कर, जब तेरा हाल माजी बनेगा यही लोग उससे मोहब्बत करेंगे। तुझे हाल कुछ भी कहे, हाल ही का जो माजी है कहता है परवाह न कर, जब तेरा हाल माजी बनेगा यही लोग उससे मोहब्बत करेंगे। अब आप भी फरमाइश कर दो, टाइम का मेरी प्रोसेस होता है, 10-15 मिनट आगे जा सकते हैं। एक तुम्हारी एक दूसरा होता छम किरने बरसे पवन को खावज था, ये चल रही कि छम 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 किरने बरसे पवन को खावज था, तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है क्या पाप, तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है क्या पाप। और झलन झलन झन झलन झलन झन घुंघरू जैसी बात, और झलन झलन झन झलन झलन झन और चांद गाए कविता रानी, और सब सुर लहराए कि चांद गाए कविता रानी, और सब सुर लहराए। अब जो समय पल भर भी ठहरे लोग अमर हो जाए, अब जो समय पल भर भी ठहरे लोग अमर हो जाए। और सच्ची कविता कहने वाला
اب جو یہ میرے بغیر انجمن آرائی ہے، اب جو یہ میرے بغیر انجمن آرائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم کو میری یاد آئی، لوگ کہتے ہیں کہ تم کو میری یاد آئی ہے، کہ یہ جو علی ہے یہ شاعر نہیں سودا علی ہے۔ آپ کو ترجمہ کرے بھائی، مگر آگے تیری رسوائی ہے، کہ میرے شکووں پہ نہ جا، میں تو وہی ہوں جس نے، کہ میرے شکووں پہ نہ جا، میں تو وہی ہوں جس نے بارہا در کے محبت کی قسم، بارہا در کے محبت کی قسم کھائی ہے، ہم نے صحرا میں بھی رہ کر جو پکارا ہے تجھے، کتنے پنجوں کے چٹک میں، پنجوں کے چٹک میں کہ میری ہنگام پسندی پہ نہ الزام رکھو، میری ہنگام پسندی پہ نہ الزام رکھو، شاید یہ بھی لاجے یہ جو عالی ہے یہ شاعر نہیں سودائی۔ تشریف جلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں تو آپ مخاطب ہوں، بہت ضروری ہے تشریف عالی صاحب ایک اور کچھ تازہ تازہ رہتا ہے، اگلی گلی میں رہتا ہے، اور ملنے تک نہیں آتا ہے، اور ملنے تک نہیں، یہاں بھی گلی ہوتی ہے، یہاں تو ہائی وے نہیں آتا، گلی میں رہتا ہے اور ملنے تک نہیں آتا ہے، کہتا ہے تکلف کیا کرنا، ہم تم میں تو پیار کرنا، ہم تم میں تو پیار
आमादा हुआ जीवे कर घबराता जीवे कर घबराता हाथ चले ए बच्चों ए हंसने वालों तारीखे मोहब्बत पढ़ डालो बच्चों हंसने वालों तारीखे मोहब्बत पढ़ डालो दिल वालों के दिल पर खैर नहीं हर उम्र में ठोकर खाना बुरे बुरे लोग बहुत खुश हो रहे हैं बच्चों हंसने वालों तारीखे मोहब्बत पढ़ डालो दिल वालों के दिल पर नहीं हर उम्र में ठोकर खाता है अगली गली में रहता है और मिलने तक नहीं आता है Investigation. This is Miss Austin, one of the nurses in our hospital. Actually, this is the image Miss Austin used to have. Johnny was in a bad auto accident. The unflappable nurse in the unhurried hospital. The urban descendant of the battlefield's Florence Nightingale. The next thing is With to plenty wait of till time and he's facilities to care for the sick and dying. Miss Austin will not leave his side until he's fully awake. When this training film was made 40 years ago, the responsibilities of the nurse did not extend far beyond the bedside. But today's hospital nurses are just as likely to be walking the picket line as the children's ward. There is something terribly wrong with what is happening in this country. For some, the issue is money. Where are the salary increases? But for most, it's a question of quality. They say they can't do their jobs properly because of the severe nursing shortage. The complaints and the pickets have become familiar. What's new and startling is that now it has turned into a national crisis. Nursing professionals agree on a number of reasons for the shortage. They say their salaries are limited, their status low, at a time when American women have access to careers with more prestige and more money. Nurses also say new cost-cutting policies encouraging early discharge from the hospital mean they are treating only the sickest of patients. And that, along with long hours and life-and-death decisions, can lead to unimaginable stress. Nighttime, Ben Taub Hospital in Houston, the third largest trauma center in the country, treating nearly 300 emergency patients a day. This man was brought in after a street brawl. When you enter this or any hospital, the person you will see first and most often is a nurse. Chris Cam has been on the job for a dozen years. Shooting first, right? He's come in with a stab wound to the chest, and we're just taking an X-ray to see if he's got a collapse. The nurses and doctors in the emergency room depend on each other's skills. They work with the speed of a pit crew, the coordination of a ballet troupe, a team trying to save a life. We're not in a position just to be handmaidens, to do just as the doctor says. We participate in patient care. I'm all right. Hey, finally. Wake up and talk. I'm all right. I'm all right. Have you had a beer tonight, sir? Yeah, I'm drunk. You're a little drunk? Did you have any trouble earlier breathing? Yeah. Right now you're still having the chest pain? At the admission desk, Nurse Marilyn Summers is responsible for the crucial first interview of the emergency patient. She asks the questions that will determine the patient's treatment. But does the chest pain feel like it did when you had your heart attack? Yes, ma'am. It does. That's right, I'm down. Okay. I'll be right around. Remember, Summers is a nurse, not a doctor.
But in this system called triage, she decides who is the sickest, which cases need priority treatment. It's an immense responsibility for a relatively low-paid nurse. This man, history of heart attacks ×2 in the past. He's having chest pain. He doesn't have any nitro at home. He said these pains feel like they did when he had his heart attack. The ambulances are pressure. The walk-ins that are very either seriously injured or very gravely ill create a lot of stress because you have to be able to decide what you're going to do with them immediately. And if you have a lot of other people standing up there, as we frequently do, you don't have the time, and sometimes you miss them, and those are the stresses. They also point out this emergency room is understaffed by 1/3, and they told us the night we filmed was a slow night. The worst night I've had here was one night when we were working 3 nurses to the whole emergency room, and the shock rooms broke loose that night. I was working, and I was working, and I was working, and I was working, and nothing was getting done. There was still nothing but work, work, work. I was just to the point where I just didn't know what I wanted to do. I wanted to scream. I wanted to cry. I cried a lot. I wanted to, hit a punching bag. The psychic price paid by the nurses is high indeed, as the director of the emergency center here, Virginia Scott, knows well. On some shifts, the nurses are sort of bombarded and sort of overloaded with the full gamut of human emotion. Angry patients, grieving patients, the patient in extreme pain. And a lot of times that patient strikes out at the nursing staff, and the nurse is struck with an enormous amount of anger. It is a far cry from the idealistic image of Miss Austin or other nursing dreams. Well, good God Almighty, I never went through this.